سید ابوالعلا مودودی نے اگرچہ کبھی صراحتاً کیا کنایتاً بھی یہ تسلیم نہیں کیا، اور ان کی انانیت پسند اور خود پرست ایگو سینٹرک شخصیت سے اس کی توقع بھی عبث ہے۔ یہاں کافی سختی ہے میرے اس بیان میں، لیکن اس کی وہ معذرت میں پہلے دیباچے میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی تحریک کے اصول و مبادی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے اخذ کیے ہیں، یہ کبھی صراحت کے ساتھ مولانا نے تسلیم نہیں کیا۔ اس پہ نوٹ یہ ہے کہ اس معاملے میں مودودی صاحب جتنے پختہ واقع ہوئے ہیں اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ تو کبھی نیاز فتح پوری سے حاصل کردہ انشاء پردازی کی بنیادی تربیت کا ذکر فرمایا، نہ ابوالکلام مرحوم اور خیری برادران سے اخذ کردہ تصور حکومت الہیہ پر ان حضرات کا کبھی ذکر خیر کیا، نہ ہی علامہ اقبال کا یہ احسان کبھی علانیہ تسلیم کیا کہ انہیں حیدرآباد دکن ایسے سنگلاخ جگہ سے جہاں بقول خود ان کے کوئی ان سے یہ بھی نہ پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، پنجاب کی اس سرزمین میں پہنچایا جو ہر تحریک اور ہر نئی دعوت حتیٰ کہ دعوی نبوت تک کے لیے نہایت زرخیز اور سازگار ہے۔ حتیٰ کہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور ملک بھر میں صف ماتم بچھ گئی، تب بھی مدیر ترجمان القرآن نے کوئی کلمہ خیر یا کلمہ تعزیت اپنے موقر جریدے میں شائع نہ فرمایا، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی راوی ہیں کہ جب خود انہوں نے اس معاملے میں مولانا مودودی سے استفسار کیا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اس وقت حالت جہاد میں ہوں اور میدان قتال میں مردے دفن کرنے کی فرصت کب ہوتی ہے؟ یعنی اقامت دین کی جد و جہد جس میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں، اب کوئی فوت ہو رہا ہے اب اس کے اوپر کاغذ جو ہے ضائع کیا جائے یا کہ بنیادی جو کام ہے اس کے لیے اس کاغذ کو صرف کیا جائے۔ چشتی صاحب کا کہنا یہ تھا بہت تاثر کے ساتھ۔ چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے دیکھا کہ مودودی صاحب کے حلقے کے جرائد نے مولانا مسعود عالم ندوی اور چودھری علی احمد مرحوم کی وفات پر خاص نمبر تک نکالے اور کتابیں شائع کی تو میں حیران رہ گیا کہ ہم نے انقلاب چرخ گرداں یوں بھی دیکھے کہ اقبال کے بارے میں ایک شدرہ تک نہیں، اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں یا اپنی جماعت کے لوگوں کے بارے میں پورے نمبر۔ تاہم واقعہ یہی ہے کہ 37-38 کے لگ بھگ جب مسلمانوں نے ہند کی قومی ملی سیاست کا ایک رخ متعین ہو گیا اور اس کی قیادت و سیادت میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ ہو سکا تو انہوں نے کسی دوسری راہ پر سوچنا شروع کیا، اور اس کے لیے انہیں سارا پکا پکایا اور بالکل تیار مواد مولانا ابوالکلام آزاد سے مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے مولانا آزاد کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کی جگہ خود سنبھالی، ان کی وضع کردہ اصطلاح حکومت الہیہ کو اپنا نصب العین بنایا جس کی مزید تشریح خیری برادران کر چکے تھے، ان کی حزب اللہ کے نقشے پر اپنی جماعت اسلامی قائم کر دی اور اپنی تحریک اسلامی کو انہی خطوط پر شروع کر دیا جو مولانا آزاد نے متعین کیے تھے، لیکن جن پر وہ خود اپنی بعض کمزوریوں یا کچھ موانع کے باعث آگے نہ چل سکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی اگرچہ ایک بہت بڑے مصنف اور مؤلف ہیں اور بسیار نویسی میں ان کے مد مقابل صرف 2 غلام احمد ہی ہیں۔ غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ میری تو الماریاں بھری ہوئی ہیں تصنیفات سے، اور غلام احمد پریز کی تصانیف بھی تعداد میں بہت کثیر ہیں۔ تاہم دین و مذہب کے میدان میں ان کا اصل مقام ابوالکلام مرحوم ہی کی طرح داعی کا ہے نہ کہ مفکر کا۔ بھئی ہمہ چونکہ ان کا وسیع و عریض لٹریچر بر صغیر کے طول و عرض میں بھی پھیلا ہے اور مشرق وسطیٰ میں بھی، لہذا ملت اسلامیہ کی جدید مذہبی فکر کے اس جائزے میں ان کا تذکرہ بھی ناگزیر ہے۔ یعنی اب یہاں پر ان کی سیاست سے بحث نہیں ہے، وہ تو صبح جو ہم نے اس سے پڑھے تھے اس میں آ چکا ہے، اب جو ہے ان کے فکر کے بارے میں میرا یہ تجزیہ ہے۔ مودودی صاحب خود بھی اس امر کے مدعی ہیں اور ان کے بارے میں عام طور پر یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بیچ کی راس کے آدمی ہیں، یہ خود مولانا کے اپنے الفاظ ہیں، میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں۔ یعنی انہوں نے علی گڑھ کی پیدا کردہ متجددانہ ذہنیت اور دیوبند کے قدامت پرستانہ مزاج کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کی ہے اور گویا کہ قدیم و جدید کو بہم کر دیا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ اس اعتبار سے وزنی بھی ہے کہ ان کی دینی دعوت اور ان کا مذہبی فکر دونوں زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پھیلے ہیں، اور نہ صرف ملت اسلامیہ ہند و پاک بلکہ مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک کی نوجوان نسل کا بھی ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے۔ پھر یہ بھی ان کے خود بیچ کی راس کے آدمی ہونے ہی کا ثمرہ تھا
کہ ابتداءً برِ صغیر کے تمام درمیانی مکاتب فکر کے علمبردار ان کے جانب کھنچ آئے۔ یہ ایک دلچسپ امر ہے کہ سکہ بند مذہبی حلقوں میں سے مولانا مودودی کی طرف صرف اس طبقہ اہل حدیث کے لوگ آئے جو ایک تو غیر مقلد ہونے کے باعث ویسے ہی آزاد ہوتے ہیں، دوسرے یہ واقعہ ہے کہ اس طبقے میں خدمت و نصرت دین کا داعیہ ہمیشہ سے اتنا شدید رہا ہے کہ یہ ہر نئی دعوت پر اس امید میں والہانہ لپکتے ہیں کہ شاید اسی کے ذریعے اسلام کی غربت ختم ہو جائے اور وہ خدا کے یہاں اسلام کے اس دور غربت میں اس کی ہمدرد و مونس و غمخوار شمار ہو۔ اگرچہ اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے، یہ میں 20 برس پہلے کی کیفیت بتا رہا ہوا۔ چنانچہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا، ایک جانب مولانا فراہی کے جانشین مولانا اصلاحی اپنا تمام کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس آ گئے، دوسری طرف مولانا سید سلیمان ندوی کے دونوں اہم شاگرد یعنی مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر یہ بھی ان کے علی گڑھ اور دیوبند کے مابین کی شخصیت ہونے کا نتیجہ تھا کہ ایک جانب حلقہ دیوبند سے ایک بیتاب روح مولانا محمد منظور نعمانی کی صورت میں ان کی طرف کھنچائی، اور دوسری طرف سر سید سے بھی سلسلہ سر سید سے بھی مولانا عبدالجبار غازی پرنسپل اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی ایسے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مولانا مودودی اس شیرازے کو مجتمع نہ رکھ سکے اور کوئی جلد اور کوئی بدیر بدظن یا غیر مطمئن ہو کر ان سے کٹ گیا۔ تاہم چونکہ ان میں تنظیمی صلاحیت اور محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کا مادہ ابتدا ہی سے موجود تھا، وہ اس ساری آمد و رفت کے علی الرغم یعنی کوئی آیا کوئی گیا اس کے باوجود ایک مذہبی فرقے کی حد تک مضبوط جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس میں چوٹی کے نہ صحیح درمیانی سطح کے لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں اور مدرسوں اور دارالعلوم دونوں ہی سے فارغ التحصیل شامل ہیں۔ مولانا مودودی کی تحریک اسلامی کہاں اور کس موقف سے شروع ہوئی اور پھر وہ کن کن مراحل سے گزر کر بالآخر کہاں پہنچی، اور اب یہ عشق بلاخیز کا یہ قافلہ سخت جان کس وادی اور کس منزل میں ہے، یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے جس پر ہم نے اپنی کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث کی ہے۔ یہاں اصل گفتگو ان کی تحریک سے نہیں بلکہ ان کے فکر سے ہے، اگرچہ یہاں اس اعتراف کا اعادہ کیے بغیر گزرا نہیں جا رہا کہ راقب الحروف نے خود بھی شعور کی آنکھ اسی تحریک کی گود میں کھولی اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اسی کے طفیل پایا۔ فکر کے میدان میں اب آ رہی ہے اصل بات۔ مولانا مودودی ایز اے تھنکر کیا پوزیشن ان کی ہے میرے نزدیک؟ فکر کے میدان میں مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا، اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا۔ مولانا شبلی کا حشر دیکھ ہی چکے تھے، ذرا سی بات اگر عقائد کے اندر جو بھی ڈگر معین ہو چکی ہے وہ اگر اس سے ذرا کوئی تعبیر کا بھی فرق ہوگا تو کفر کے فتوے آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی، اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نریٹ کرنے پر اکتفا کیا جو امت کے فکر کے میدان میں مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا، حتیٰ کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی، اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نیریٹ کرنے پر اکتفا کیا جو امت کے سواد اعظم کے یہاں معروف و مقبول ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو الہیات و مابعد الطبیعات سے بحث کی، نہ جدید فلسفیانہ رجحانات سے تعرض کیا، حتیٰ کہ ان گمراہ کن نظریات سے بھی براہ راست بحث و گفتگو سے احتراز کیا جو جدید سائنس کے مختلف شعبوں سے ابھرے ہیں۔ ان نظریات مثلاً ڈارون کا نظریہ ارتقاء پر مولانا کی تنقید زیادہ سے زیادہ کچھ پھبتیاں کسنے تک محدود ہے، اور وہ بھی صرف رسائل و مسائل ایسی کتابوں میں، کوئی مستقل تصنیف نہیں۔ گویا کہ علم کلام کی اصل سنگلاخ وادی میں انہوں نے سرے سے قدم ہی نہیں رکھا۔ اس کے برعکس انہوں نے عمرانیات اسلام کو یعنی اسلامک سوشل سائنسز، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشولوجی، یہ ہے سوشل سائنسز، ایک ہے فلسفہ منطق، یا یہ کہ مابعد الطبیعات میٹافزکس، اس میدان میں تو قدم رکھا ہی نہیں۔
البتہ یہ کہ سوشل سائنسز کے میدان میں اس کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے برعکس انہوں نے عمرانیات اسلام کو اپنا اصل موضوع بنایا اور عمرانیات کے مختلف شعبوں یعنی تمدن و اخلاق، معاشرت و معیشت اور ریاست و سیاست کے باب میں جدید نظریات جن اصطلاحات میں اور جس اسلوب و انداز سے مرتب و مدون ہوئے ہیں انہیں کو استعمال کر کے انہوں نے اسلامی نظام زندگی کا ایک مربوط اور منضبط تصور پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں بلا شبہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اس اعتبار سے انہیں زیادہ سے زیادہ ایک عمرانی مفکر، سوشل تھنکر قرار دیا جا سکتا ہے، نہ فلسفی نہ متکلم، سوشل تھنکر۔ گویا کہ ان کی اولین، نمایاں ترین اور بنیادی اور اساسی حیثیت تو داعی کی ہے، اور اس پہلو سے وہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی شخصیت کا معنوی تسلسل ہے۔ ثانوی حیثیت میں انہیں اسلام کا ایک جدید عمرانی مفکر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ متذکرہ بالا حکمت عملی سے مولانا مودودی کو